رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. ہاتھوں میں پتھر لیے نکلے ہیں شہزادے کشمیر کے، ڈھونڈنے نکلے ہیں خود آزادی کشمیر کی. بھارت تیرے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، بھارت تیرے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. بعد حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم افضل التسلیم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً درود السلام کے بعد نہایت واجب احترام دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فروری کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، پاکستان بالخصوص اور بالعموم جہاں مسلمان لوگ آباد ہیں ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی، میری مراد کشمیری مسلمانوں کی محبت جاگ جاتی ہے. لیکن یہ ایک دن کی ہی کہانی ہوتی ہے. محض ملک خداداد پاکستان کے نام نہاد لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دینے والے وہ لوگ حکمران، وہ بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں اسمبلیوں میں، اور 5 فروری کے دن کوئی 5 منٹ کی خاموشی کرتا ہے. جب شام، برما، فلسطین، عراق، افغانستان اور پورا مسلم ممالک ظلم و بربریت کا شکار تھے، ہمارے وزیر اعظم نے جب کشمیر پر حملہ ہوا دوبارہ آدھا گھنٹہ روڈوں پر کھڑے ہو کر، اس ملک کا وزیر اعظم جو بنا ہی ملک خداداد پاکستان کے نام پر ہے، جو ملک بنا ہی مسلمانوں کے نام پر ہے، جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، جو ملک بنا ہی قربانیوں کی بنا پر ہے، جو ملک بنا ہی امت مسلمہ کی سپر پاور کے لیے ہے، جس کے پاس غوری جیسے میزائل ہیں، جس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت یافتہ فوج ہے، لیکن اس کا حکمران کا عالم یہ ہے کہ وہ روڈوں پہ کھڑا ہو کر احتجاج کر رہا ہے. احتجاج بھی کس بات کا کر رہا ہے کہ جو ملک آزاد ہوا اور اس کا ایک حصہ، آپ کو میں پوری ہسٹری بتا چلوں کہ قبل عیسیٰ سے پہلے کشمیر ایک الگ ریاست تھا، اس میں ہندو کی حکومت تھی. اس کے بعد مسلمانوں کے شمس الدین، جن کو بلبل شاہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر ایک ہندو مسلمان ہوا اور اس نے پہلا صدر صدر الدین شاہ کو منتخب کیا. اس کے بعد مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں چلتی رہی. اس کے بعد کچھ عرصے بعد 1586 میں مغل بادشاہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد جب مغل بادشاہوں کو ہندوستان سے ان کی حکومت ختم ہو گئی، 1000 سالہ تاریخ ختم ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے گورنر کے ذریعے کشمیر پر ظلم کروانا شروع کر دیا. اس کے بعد 70 سال تک احمد شاہ ابدالی نے کشمیر پر حکومت کی اور پھر رنجیت سنگھ نے آ کر
کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ 1846 کی بات ہے، 75 لاکھ روپے کے عوض کشمیر کو انگریزوں نے بیچ دیا، اور 75 لاکھ روپے کے عوض راجہ گلاب کو یہ کشمیر بیچ دیا گیا۔ اس کشمیر کے 3 حصے ہیں۔ بیسیکلی ایک حصہ پاکستان میں ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، ایک حصہ ہندوستان میں چلا گیا جس میں 50% تک حصہ ان کے پاس چلا گیا، اور باقی ماندہ حصہ چائنا میں چلا گیا۔ دوستو، یہ بڑی زرخیز زمین تھی، خوبصورت پہاڑ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھی، آبشار تھے، اور پہاڑوں کے بیچ میں سے آبشاریں بہتی تھی۔ یہ بہت ہی حسین آبادی تھی، لیکن کچھ انگریزوں نے، اور آپ کو حیرت ہوگی سب سے پہلے یہ سن کے کہ حکیم نور محمد دین قادیانی تھا، اور اس نے سب سے پہلے کشمیر کے اندر مداخلت کی، اور ہری سنگھ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اس نے ظلم و بربریت کا شکار کیا، اور پھر مرزا بشیر نے مل کر ادھر انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ جب 3 جون کا منصوبہ طے کیا گیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ 2 حصے تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 560 ریاستیں جو ہیں، جو 560 علاقے ہیں، اگر وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ پاکستان چلے جائیں گے، اگر وہ مسلمان ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہ ہندوستان چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر، ہندوؤں نے اپنے باپوں انگریزوں کے ساتھ مل کر، دونوں نے مل کر ایک تحریک چلائی اور مسلمانوں کے خلاف پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دوستو، ذرا غور سے سنتے جائیے گا۔ پھر انہوں نے کشمیر پر مظالم گرائے، اور اس وقت کے راجہ ہری سنگھ نے ہندوستانی فوج کو، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون کا منصوبہ پیش کیا اور پاکستان تقسیم ہو گیا، ہندوستان انڈیا بن گیا، تو جب یہ تقسیم ہند ہو گئی تو اس کے بعد جب کہا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی 80% آبادی ہے کشمیر کے اندر، ابھی بھی 80% مسلمان ہیں، وہاں پر غیرت مند مسلمان ہیں، وہاں پر اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں بچاتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے قربانیاں دی، اور آپ کا جگر پھٹ جائے گا اگر سینے میں دل رکھتے ہیں کہ 15,000 سے زائد بہنوں کی عزتوں کی زری ہوئی، 15,000 سے زائد بہنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ میں ملک کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ کل ہمارا ہر بچہ 5 فروری کو یوم آزادی کشمیر منائے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کشمیر جو وادی ہے جنت کا ایک گلاب کا پھول کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، جہاں پر ہر طرح کی خوبصورت پہاڑ ہیں، جہاں آبشاریں ہیں، اس کے اوپر انگریز حکومت نے زبردستی 2 سال کے قریب عرصہ کم و بیش ہو چکا ہے، ایک قانون پاس کیا جہاں کے مسلمان ابھی ظلم و بربریت کا شکار ہیں، جہاں زبردستی ہندو اپنی اکثریت قابض کرنا چاہتے ہیں۔ 1949 میں ہندو نے 4 مرتبہ اس وجہ سے، کشمیر کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جنگ کی۔ ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ 1949 میں جنگ کی گئی، 1971 میں جب بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، مشرقی پاکستان، اس میں بھی اس بدبخت ہندوستان کی ساری سازشیں تھی۔ اس کے بعد 1999 میں جنگ کی گئی، اس سے پہلے 1965 میں جنگ کی گئی، اور پھر یہ جا کر وہاں پر روتے ہیں کہ ہمیں سیز فائر کے خلاف ورزی سے روک دیا جائے۔ جب 1949 میں پاکستان کے مسلمان، غیرت مند مسلمانوں نے کشمیر کی آزادی کی تحریک چلائی 1949 میں بڑے زور و شور کے ساتھ، ظہیر بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے کہ کس طرح آزادی کی تحریکیں چلی۔ 1953 سے پہلے، ختم نبوت کی تحریک سے پہلے یہ تحریک چلی، اور لوگ حلفاً قرآن پہ ہاتھ لے کر رکھ کر جاتے تھے اور اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناؤ، میں نے پوری کتابیں دیکھی لیکن ایسا واقعہ نہیں دیکھا، نہ ایسا واقعہ سنا ہے۔ 13 جولائی کا واقعہ ہے۔ 13 جولائی 1947 کو کشمیر کے اندر ایک رہنما نے اعلان کر دیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔
اور پھر اس نے نعرہ لگا دیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 13 جولائی کو اس کو ہندوؤں نے ٹرائل میں پیش کیا، اس کو پیش کرنے کے بعد اس کا ریمانڈ لیا جا رہا تھا۔ اس رہنما کے چاہنے والے تمام مسلمان غیر ملک، اس وقت ٹھنڈ کا زمانہ تھا، تمام لوگ کشمیری بچے بوڑھے عورتیں جوان سب لوگ روڈوں پر نکل گئے اور یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور کشمیر کے لوگ بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ دوستو 13 جولائی 1947 کو ایک عجیب ہی منظر تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، ایک لڑکا آدمی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہندو نے ایک گولی چلائی، ایک بندہ شہید ہو گیا۔ اس نے دوبارہ دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا لفظ بولا، دوسرا نوجوان شہید ہو گیا۔ یہاں تک کہ اذان مکمل ہونے تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ 21 نوجوان شہید ہو گئے لیکن انہوں نے اذان محمدی کو مکمل کر دیا۔ دوستو یہ کشمیر وہی ہے کہ جس کو 75,000 کے عوض بیچنے والے انگریز اور ان کے پٹھو ہندو تھے، آج ان سکھوں کے گردواروں کو کھولا جا رہا ہے۔ انہی ہندوؤں نے اور انہی سکھوں نے مل کر اس کشمیر کے اوپر جو ظلم و بربریت کا شکار کیا۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کشمیر میں رہتا ہے اس سے رابطہ کریں، پہلے تو رابطہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ بتائیں گے کس طرح وہ گھروں میں راتوں کو گھس کر پردے دار ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ وہ حکومت ہے جس کے پاس گولی بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ جمع ہو کر یا رسول اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگا دے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا دے تو پورا ہندوستان کانپ جاتا ہے۔ ابھی بھی ہندو کانپتے ہیں اس نعرے سے۔ دوستو جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نعرہ ابھی بھی لگا دیا جائے تو مسلمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے حکمران موجود ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں بظاہر تو مردوں کی گھڑیاں پہنی ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ظاہری طور پر چوڑیاں ہیں۔ کیوں چوڑیاں ہیں؟ کہ میں مسلمان ہوں، میرے دل میں سینے میں دل ہے اور اس دل میں کلمہ محمدیہ چل رہا ہے، اور کشمیر میں رہنے والا مسلمان بھی ہے، وہ بھی تاجدار ختم نبوت کا ماننے والا ہے، وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی نبی کا ماننے والا ہے، یہاں بھی نبی کے ماننے والے ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدھا گھنٹہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جو ملک ہمارا ہے وہی سگنل بند کر کھڑے ہو کر احتجاج کیا جائے، یہ کون سی بات ہے؟ اور آج وہ تحریکیں جو اس نام پر بنی کہ ہم لوگ حقوق کی بڑی پامالی نہیں ہونے دیں گے، آج ان کو حقوق نظر نہیں آتے؟ کشمیر میں مسلمانوں کی ماں بہنوں کو کٹا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ حضرت خالد بن ولید نے اس وقت ساری طرف خط لکھا تھا کہ میں خالد بن ولید تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، لیکن آج کا مولوی، آج کا پیر، آج کا رہنما یہ کہتا ہے کہ اسلام عمل کا درس دیتا ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا خط اور کہا کہ ہم تمہیں یہ خط لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ٹیکس دے کر یہاں رہنا ہوگا، اور اگر ٹیکس نہیں دو گے تو پھر ہمارے پاس محمد عربی کے ایسے غلام ہیں جو گردنیں کٹوانا بھی جانتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں تیار رہنا ہوگا، 3 باتیں کہی، کہا کہ سلام اس پر ہو جو مسلمان ہے، پھر کہا کہ اگر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اسلام قبول کر لو، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ٹیکس دے کر رہو، ٹیکس دے کر نہیں رہو گے۔ تیسری بات ڈائریکٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے غلام ہیں جو گردنیں کٹوا لیں۔ آج منبر رسول پر بیٹھ کر اگر کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی رہنما یہ گفتگو کرے کہ
کہ ہمیں حضور کی سنتیں بھی اپنانی چاہیے اور خاتم النبیین کی وفاداری بھی کرنی چاہیے. تو باہر جا کر لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ مولوی سیاسی ہو گیا، مولوی سیاست پہ گفتگو کر رہا ہے. تو میرا ایک سوال ہے، تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر شام کے وقت میں ملاقاتیں کی تھی نہیں کی تھی؟ میرے آقا تاجدار انبیاء تجارت کے لیے جب جاتے تھے وہاں کے وقت سے ملتے تھے نہیں ملتے تھے؟ حضرت فاروق اعظم نے جو حکومت کی 22 لاکھ مربع کلومیٹر کی جو حکمرانی کی، اس میں میرے حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی سب سے ملتے تھے نہیں ملتے تھے؟ ملتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر کام جو ہے وہ اسلام ہے، مسلمانوں کے حقوق کی علمداری کرنی چاہیے، اور جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو پورے کا پورا شریعت کے لباس میں رنگ دینا چاہیے، نہ کہ یہ آج کے ڈرنے والے لوگ. اور میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے چھوٹی سی عمر میں بہت سارے پیروں مولویوں کو دیکھا ہے. ہمارے خلاف ایک پوری کمپین چلی اور بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں بالکل حق بات کرتا ہوں، اور حق بات یہی ہے کہ جو ناموس رسالت کے معاملے میں خاموش ہو گیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اسی کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ناموس رسالت کی وجہ سے تو جانتا ہے. ہم کہیں گے آقا اعمال میں کچھ نہیں کیا نہیں، گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، آقا بتقاضۂ بشریت سب غلطیاں بھی کی، مانا کہ بتقاضۂ بشریت کے تحت غلطیاں بھی ہوئی، ہر چیز کا اقرار ہے، لیکن آقا جب تیرے ناموس کی بات تھی سینہ سب سے پہلے ہمارا حاضر کیوں حاضر تھا؟ آج لوگ 5 فروری مناتے ہیں، واللہ ہم دونوں کا یہ مشورہ طے تھا کہ پہلے رجب پہ بیان کریں گے، لیکن میں نے کہا رجب پہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ پہلا روزہ 3 سال کا ثواب گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا روزہ 2 سال کا، تیسرا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہم نے کہا ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، مسجد آباد بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، لیکن جب وقت آئے تو گردن بھی کٹوانی ہے. کیوں کٹوانی ہے؟ کیونکہ محمد بن قاسم چھوٹی سی عمر میں جب سندھ فتح کرنے آیا تھا نا، ہندوؤں نے بڑے پیسے دیے تھے، کہا یہ لے لو. آج کے لوگ تھوڑے سے پیسے دیکھ کر پارٹی بدل لیتے ہیں، اپنی نظریں گھمائے. موجودہ حکومت میں سارے کرپٹ لوگ جو پچھلی حکومتوں کے ساتھ خلاف تھے آج ان کے ساتھ ہو گئے، اس لیے کہ ان کو صرف نوٹوں سے پیار ہے. اور ہمیں واللہ باللہ تاللہ منبر رسول پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، میں نوٹوں سے نہیں، ہمیں مدینے والے سے پیار ہے، اور مدینے والے کے لیے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ کشمیر کے لیے بھارت تیرے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، بھارت تیرے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور بٹ کے جب دہا تھا نا کہا تھا نعرہ، اور ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، واللہ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں. کہا مولانا صاحب آپ اتنی فر گفتگو کرتے ہیں، ساری باتیں بتا دی، 1831 کو یہ ہوا، 1846 کو یہ ہوا، 1586 میں مغل حکمران آئے، یہ کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا کتابوں کے ورق تو کھول، اس میں داستانیں تو دیکھ، اس کو پڑھ تو صحیح. اگر دل میں سینے میں دل ہوا پھٹ جائے گا کہ جس طرح حوا کی بیٹیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، آج ان کو ان کے نام لیوا لوگ کیا کرتے ہیں. تو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بیان کا وقت ختم. ایک مثال، ایک بڑی بکریاں تھی 2، انہوں نے کہا جوان بکریوں سے، جوان بکریوں نے کہا بیڑیاں ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں. بڑی بکری سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ یہ بیڑیے بڑے شاطر ہوتے ہیں، تم باہر نکلو گی یہ تمہیں جھانسا دے کے سارے کھا جائیں گے. ابھی مثال کیسی ہے؟ انہوں نے بوڑھی بکری کی بات نہیں مانی. ایک بکری گئی جوان باہر، سارے بیڑیوں نے مل کے اس کو نوچا اور کھا لی. دوسری تیسری ساری بیڑیاں ختم، بکریاں ختم ہو گئی. بوڑھی بکری نے پھر ایک جملہ کہا کہ تم سمجھ نہ سکی، یہ سارے بیڑیے بمثل مردوں کے ہیں،
کہتے تو یہ ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے حوا کی بیٹیوں کی، لیکن جب نوچنے کا وقت آتا ہے سب مل کے نوچتے ہیں۔ چھوٹی بچیوں کے واقعات ہوئے، کیا اس ملک میں 6 سالہ بچی کے ساتھ زنا نہیں ہوا؟ ہوا۔ اگر حکومت وقت صحیح ہوتی تو اس کو کوڑے مار کے بتاتی۔ آج یہ حکومت وقت کے خود سارے کے سارے اکثریت چور ہے، تو یہ کس طرح چوروں کا ہاتھ کاٹے گا؟ یہ خود زنائی ہے تو یہ زنا سے کیسے روکیں گے؟ میرے آقا نے تو فرمایا کہ اگر شادی شدہ ہو اس کو پتھر مار کے مار دو، لیکن یہ تو سارے شادی شدہ بیٹھے ہیں لیکن بیٹیوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ وہ شام کی بچیاں، وہ برما کی بچیاں، وہ کشمیر کی بیٹیاں بولتی ہیں کوئی صلاح الدین ایوبی ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم نے کتابیں کس لیے پڑھی ہیں کہ میرے آقا نے کہا کہ امت مصطفیٰ اگر سر بلندی چاہتی ہے تو سر بلندی صرف جہاد میں، اور جہاد ایک حل ہے، اور اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور میں اپنی ہوش و حواس میں گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے کسی نے پیسے نہیں دیے کہ اچھل کے بول، گفتگو تیز کر، تیرے فالوورز بن جائیں گے، تیرے چاہنے والے بن جائیں گے، لیکن نہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد صرف دین مصطفیٰ کی عمل درآمد ہے اور قانون شریعت مصطفیٰ کو لاگو کرنا ہے۔ کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن کسی کی حکومت کیسے ہوگی؟ آج چوری کرنے والا امیر کا بچہ ہو تو وہ باہر ہوتا ہے۔ یہ شاہزیب قتل کیس دیکھے، وہ بڑا سے بڑے امیر باہر گھوم رہے ہیں، بچیوں کو قتل کرنے والے باہر گھوم رہے ہیں، اور جو چھوٹی سی چوری کرے، 5000 کی چوری کرے، وہ 3 سالوں سے جیلوں میں سڑ رہے۔ کیا یہ قانون برابر ہے؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا ہے عمر تجھے حساب دینا ہوگا۔ یہاں پر الطاف نگر سے آگے ایک عالم کے ٹکڑے کر دیے گئے کچھ عرصہ قبل۔ اس کے ٹکڑے کرنے کا صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس نے حق کی بلندی کے لیے سر آواز بلند کی تھی، تو وہاں کے کچھ سیاسی لوگوں نے اس کو گھیرا کیا، اس کو بلایا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور بوٹیاں بنا کر روڈ پر پھینک دی۔ لیکن خدا کی قسم ہمارا جذبہ اس وقت بھی بلند تھا، ہمارا جذبہ آج بھی بلند ہے، اور ہم یہی کہہ کر نکل گئے کہ ستم کر آج ستم ازما، تو تیر ازما ہم جگر ازمائیں۔ تو آج تیرے پاس جتنے ستم ہے تو کر لے، ہم اس کی اولاد عبدالستار نیازی صاحب کی اولاد ہیں۔ عبدالستار نیازی صاحب نے جب 1953 میں ختم نبوت پر پیرا دیا تو برف کی سیلوں پر بابا جی کو لٹایا گیا، بابا جی کو لٹا کر برف کی سیلوں سے باندھ دیا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹھنڈ کا موسم ہو اور برف کے اندر 2 منٹ رکھ دیا جائے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ لیکن اس بابا جی نے کہا کہ نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ ریال چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ کچھ چاہیے، رب کعبہ کی قسم مجھے ختم نبوت کی حفاظت چاہیے۔ تو دوستو، ہمارا دل چلتا ہے، صرف 5 فروری کی چھٹی سے یوم یکجہتی کشمیر نہیں بنتا۔ یوم یکجہتی کشمیر محمد بن قاسم مناتا ہے، صلاح الدین ایوبی مناتا ہے، طارق بن زیاد آتا ہے جس نے پوری کشتیاں جلا دی تھی، کہا کہ اب طارق بن زیاد کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، یا تو فتح ہے یا تو موت ہے، اور مسلمانوں کے لیے 2 ہی کام ہے، یا تو فتح ہے یا تو موت ہے، اور جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور شہید جو ہو، ایک بندہ مرے، بخاری میں لکھا ہے، مفہوم حدیث ہے، کوئی کسی کے پاس نیک عمل ہو نا تو اس کو کہا جاتا ہے واپس جا، وہ کہتا ہے میں نیک عمل کے بدلے مجھے جنت مل گئی، میں اب نہیں جاتا۔ شہید جو ہوتا ہے نا، شہید، وہ کہتا ہے بار بار جاؤ، بار بار شہید ہو کر واپس۔ اور کہا جب قیامت کے دن جس کو دنیا میں کوئی زخم لگے گا اور وہ شہید ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کا وہ زخم تازہ ہوگا، خون نکلے گا لیکن مشک کی خوشبو آئے گی۔ شہید کا بڑا مقام ہے۔ آج لوگ گنڈا گردی کی بنا پر، سیاسی بنا پر ہمیں ڈرانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب عقل کا رکھو،
ہم نے یہی کہا کہ جان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، سانس بھی مصطفیٰ کے لیے، جینے کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔